زندگی کی ایک اور شام کتنی تیزی سے. مجھے یاد ہے میں جب ہم پہلے تاریخیں لکھتے تھے 1991 بہت جگہوں پہ تاریخ لکھتے تھے, وہ بھی ایک دور تھا نا. ہم کیا لکھتے تھے 1991, پھر 1992 آیا. اب اس زمانے کو یاد کرتے ہیں, یار اس وقت تو زندہ رہنے کے بہت ایام تھے ہمارے پاس, اور اب ہوتے ہوتے ٹھک 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 ٹھک. اور میں کل بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کتنے ہمارے عزیز ہیں جو 1991 میں زندہ تھے, ہم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ دنیا سے جائیں گے, اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں. جس میں سب سے پہلے میرے والدین ہیں. میں تو اپنے والد کا تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ دنیا سے, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں فرض نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے جائیں گے. ہماری دادی دنیا سے چلی گئیں, ہمارے والد چلے گئے. 91 میں تو ہمارا گھر, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے ماشاء اللہ. ہماری دادی بھی, والد بھی, والدہ بھی, بھائی بہنیں, ان کی بیویاں, سب اکٹھے رہتے تھے, سب اکٹھے. ہمیں کبھی بھی نہیں تھا کہ یہ گھر کبھی ویران بھی ہوگا. کبھی ہم 50 سال ہمارا وہ گھر رہا ہے. میرے والد صاحب نے وہ جب خریدا تھا 50 سال رہے ہیں اس میں. ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. پھر رشتہ دار آتے تھے, سب جوائنٹ فیملی تھی, اکٹھے ایک دسترخوان پہ بسا اوقات کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے. ایسا ویران ہوا ہے, اب میں جاتا ہوں تو دیواریں کھا رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سب سے پہلے دادی کا جنازہ اٹھا, پھر والد صاحب کا انتقال ہوا, پھر والدہ کا انتقال ہوا, پھر ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ایک ایک کر کے لاشیں نکلنا شروع. تو ختم, فنش. جو تصور نہیں تھا. میں نے وہاں اس گھر میں 40 سال گزارے اپنی زندگی کے, 40 سال ختم, ویران. تو بھائی یہ اسی وجہ سے ویران ہوا کہ 91 کے بعد 92 آیا, پھر 93 آیا, پھر 94 آیا, پھر 95 آیا. اللہ نے لکھا ہوا تھا میرے والد صاحب کے بارے میں کہ 98 میں ان کا انتقال ہو جائے گا. والدہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں سن میں ان کا انتقال ہوگا. ہوتے ہوتے کل میں اپنے بچوں کو لے کے کل ہی کی بات ہے, تو میں اپنے واقعات سنا رہا تھا نا بچوں کو, اپنے والد صاحب کے اور والدہ کے. تو خیر, کیسے جو والدین انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں, کیسے جو ہے وہ مائیں روٹیاں پکا پکا کے زندگی بھر کھلاتی ہیں, کیا ایک محبتیں ملتی ہیں نا, کیسے ختم ہوتے ہیں دنیا سے. ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. ہماری زندگی میں سب سے مؤثر کردار ہمارے والدین کا ہوتا ہے. بچہ ماں سے کیسے چپکا رہتا ہے, وہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی میں کبھی قبر میں اتاروں گا, کبھی تصور ہوتا ہے اس کا. سب سے قریبی انسان کے اس کی ماں ہوتی ہے. کبھی سوچ سکتا ہے کہ ایک دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کر آؤں گا, کبھی سوچ سکتا ہے وہ؟ اتنے بڑے بڑے انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کے ماں باپ کا دنیا سے جانا ہے, سب سے بڑا حادثہ. تو میں کل بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا نا, باتیں کر رہا تھا ان سے, تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دنیا سے نہیں جائیں گے. تو میرا چھوٹا سا بیٹا ہے, میں اس بیٹے کو سمجھا رہا تھا, دیکھو ایک جیسے میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جیسے آج میں تمہارے سامنے اپنے والدین کی باتیں کر رہا ہوں نا کہ ونس اپون اے ٹائم, تو کل تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں, بچوں کے ساتھ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوگے. سمجھ رہے ہیں؟ کل تم بھی اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوگے کہ ہمارے ایک ابو بولو ہوا کرتے تھے, جن کو شادیوں کا بہت شوق تھا. تھوڑے جذباتی ہو رہے ہیں نا, تھوڑا میں وہ چینج کروں نا. جن کو کیا بہت شوق تھا, یہ ان بچوں سے میں نے نہیں کہا جن کو شادی ہوئی, یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں. تو میں بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ آپ بھی ایک وقت آئے گا باتیں کیا کرو گے, ہمارے بھی ایک ابو ہوتے تھے, ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہوگا ایسا. پھر گھر والوں کو تو میں نے نہیں کہا کہ آپ یوں بھی کہو گے آپ کی ایک امی ہوا کرتی تھیں, وہ تھیں نہیں, وہ ہمیشہ الحمدللہ. خواتین کو اگر آپ یہ کہہ دو نا کہ آپ نے بھی قبر میں جانا ہے تو وہ ڈر جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو میں اپنے مثال دے رہا تھا, والدین کا لفظ میں نے کہا ہی نہیں احتیاطاً. میں نے کہا دیکھو ایک دن آپ بھی بیٹھ کے بات کرو گے کہ ہمارے بھی ایک ابو ہوا, یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ کہو گے کہ ہماری بھی ایک امی ہوا کرتی تھیں, یہ نہیں کہا, وہ انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گی. اپنے اوپر رکھ کے میں نے کہا دیکھو آپ یہ فیصلہ کر, یہ آپ کو میں حربے سکھا رہا ہوں, گھر میں جا کے ایسا نہ بول دیں کہ بیٹا تم ایک دن اپنی ماں کو قبر ہاتھوں سے قبر میں اتارو گے. اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیا تو پھر خود ذمہ دار ہیں آپ. ہمیشہ اپنی مثال دیا کریں کہ بیٹا ایک دن میں قبر میں اتروں گا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بیٹا ایک دن آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے, اگر ہم نے بر وقت شادیاں کر دیں, جو آج کل شادیوں کا معمول چل رہا ہے, تو اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں کرنے کی نوبت آئے گی نہیں, کیونکہ بچے اتنا لیٹ پیدا ہوں گے کہ ابا کے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے, اور چھوٹے چھوٹے گود میں لے کے آپ بچے پال رہے ہوگے. آپ انتظار کرو گے کب بچے بڑے ہوں, ہم ان کو یہ بات سمجھائیں, اور ہو سکتا ہے ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہو. یہ دیر سے شادی کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو تربیت دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا انسان کو, بات سمجھانے کا موقع ہی نہیں ملتا, خود بڈھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. آپ کی جوانی میں آپ کی اولاد جوان ہو جانی چاہیے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا دیکھو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی بیٹھ کے یہ باتیں اپنی اولادوں کو بتا رہے ہو کہ ہمارے ونس اپون اے ٹائم ایک عدد ہمارے بھی ابو ہوا کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ باتیں کرتے تھے, اس بات پہ غصہ کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو اتنی تیزی سے زندگی کے ایام میرے بھائی گزر رہے ہیں, قبرستان آباد ہو رہے ہیں, مر مر کے لوگ دھڑ دھڑ, اور بحریہ ٹاؤن میں دل اٹکے ہوئے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, بحریہ ٹاؤن میں گھر. ابے تو کیا کرے گا سر, تو دیکھ تو صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے بحریہ ٹاؤن, میں بھی گیا ہوں 2-3 دفعہ, واقعی بڑا خوبصورت ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ یار 2022 شروع ہو رہا ہے تو میری زندگی کا 1 سال ختم, تو میرے لیے کیا کرنا ہے یار, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, میں نے کرنا کیا ہے.